OIC کے اجلاس میں شامل ہونا، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایلیمنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ OIC ایک زمانے میں پاکستان کا اتنا انفلوئنس تھا، بلکہ پاکستان کوئی کہتے تھے وہ اس کا کرتا دھرتا تھا، کہ OIC سے کشمیر کے حوالے سے یا کسی قسم کی قرارداد پاس کروانا یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، یہ کوئی بہت بڑی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. لیکن اس لیے اس وقت اس کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ بات بالکل فیکٹ ہے، ہم کھل کر بات نہیں کرتے. ہمارے جو کچھ دوست عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ان کا OIC کے اوپر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. اس تناظر میں اس وجہ سے یہ جو نائجر میں کانفرنس ہوئی بہت زیادہ اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا کشمیر کے اوپر ایکسپلسٹلی کوئی چیز آتی ہے. تو اگر اس کے باوجود جو بھی پس منظر میں چل رہا تھا آئی ہے تو اس لحاظ سے ضرور کامیابی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی زمانے میں جب OIC سے کوئی بھی قرارداد پاس کروانا کشمیر کے اوپر ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب OIC کے اندر بھی ہمیں اتنی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں کشمیر کے اوپر حمایت لینے کے لیے بہت زیادہ سفارتی کوشش کرنی پڑ رہی ہے. اور آج ہم جب بیٹھ کر یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ بھی جس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے کوئی کشمیر کے حق میں قرارداد پاس کر لی ہے، OIC نے قرارداد پاس کی ہے. اس سے پہلے 40 قراردادیں OIC نے مختلف پلیٹ فارم سے ہمارے حق میں یا کشمیر کے حق میں وہ پاس کر چکے ہیں، اثر کوئی نہیں پڑا. ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میں یہ دوں گا، ہماری بہت بڑی اگر کامیابی ہوتی ہے کہ لاسٹ ایئر 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ایکسکلوسیو ڈیبیٹ کروانا چاہتے تھے. ہمیں 16 ووٹوں کی ضرورت تھی اور جو اس وقت جو ممبرشپ ہے UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی اس میں سے کوئی 11 جو لوگ ہیں ملک ہیں وہ مسلمان ملک ہیں. تو ہم 11 جو مسلمان ملک ہیں ان کی حمایت نہیں لے سکے. اگر 11 ملکوں کی حمایت UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم لے آتے، 5 مزید ووٹ ہمیں چاہیے ہوتے، 16 ووٹ مل جاتے تو پھر ایکسکلوسیولی اوپن ڈیبیٹ کشمیر کے اوپر ہوتی. اگر وہ ڈیبیٹ ہوتی تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھتے کیا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی سفارتکاری ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جو ہوا وہ گزشتہ 70 سالوں میں نہیں ہوا. خصوصی سٹیٹس بدل دیا انہوں نے، زبردستی کشمیر کو ہضم کر لیا. اور اس لحاظ سے اگر OIC کا ریئیکشن دیکھیں، I'm sorry to say اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہے جس طریقے کا ریئیکشن آنا چاہیے. So it's a kind of a mixed میرے خیال میں ریئیکشن ہے. ہمیں تھوڑا سا مطلب ایک بیلنس ہے، اس سے زیادہ ہم اس کو مطلب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اب جب کہ کشمیر کو ہضم کر لیا ہے، اس پہ ضم کر لیا ہندوستان میں اور ان کی لہذا حیثیت ختم کر دی ہے مودی حکومت نے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اشارے آ رہے ہیں کہ وہ اسے ہندوستان کا اندرونی مسئلہ قرار دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی شفٹ ہے. اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ عربوں کا زیادہ رخ اب ہندوستان کی طرف کا رجحان ادھر ہونے کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈو پیسیفک ریجن میں وہ دیکھ رہے ہیں چین کے خلاف ہندوستان کو، امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے ملک چین کے خلاف ہندوستان کو اٹھائیں گے. اور چین یہ جو سپلائی چین ہے اشیاء کی دنیا میں، وہ دنیا کی تمام تر جو گڈز چینج ہوتی ہیں، ٹریڈ ہوتی ہیں، ان کا 25% چائنا دیتا ہے. یہ ہیوج بلک ہے. بالکل صحیح. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شفٹ ہو جائے انڈیا میں. انڈیا میں سرمایہ جا رہا ہے، انڈیا کو ایک بڑی پاور کے طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی جتنی OICs ہوئی ہیں یہ ان کا ری پلے ہے. اگر قرارداد کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو 2 جملوں کا اضافہ ہے، باقی وہی قرارداد ہے جو اعلانے جو لاہور کی کانفرنس میں منظور ہوئی تھی، لاہور اسلامی کانفرنس میں، اور یہ مستقل منظور ہوتی آ رہی ہے کانٹیکٹ گروپ میں بھی، فارن منسٹرز کانفرنس میں بھی اور سمٹ میں بھی. اور اس کا اگر یہ منظور نہیں ہوتی اور اگر ذکر نہیں ہوتا تو پاکستان کی مطلب میں شکست کہتا اس کو، سفارتکاری میں شکست.
ہم نے بہت سفارتکاری کر کے دیکھ لی, ہم نے بہت قراردادی منظور کر کے دیکھ لی, ہم نے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر کشمیر کو عضو معطل بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں اس کو ری جنریٹ کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ لابنگ کرنا پڑے گی. ہمیں اگر سلامتی کونسل ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو ہمیں جنرل اسمبلی میں دوست تلاش کرنا ہوں گے جو جنرل اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ کر سکے, ریزولوشن پاس کر سکے اور ریکمینڈ کر سکے سلامتی کونسل کو کہ وہ اس پر ڈیبیٹ کرے. یہ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, اسٹیٹمنٹ کی حد تک. باقی پریکٹیکلی تو یو این نے کچھ کرنا ہے. یو این تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بجائے وہ یونائٹڈ نیشن کارپوریشن بن چکی ہے, which is run by the Americans. اب جو بائیڈن آئیں گے 11 تو انہوں نے بھارتی نژاد اپنے ایڈوائزر لے لیے ہیں, تو آگے دیکھیے ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے, اس کے لیے you will have to wait and see the American response. تو انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ او آئی سی کی سگنیفیکنس کیا ہے. وہ ٹائمز گزر گئے ہیں جب مسلمان ممالک یا کرسچن ممالک یا جیو اسٹیٹ اس بیسس پہ پاور بلاکس بنتے تھے. اب پیورلی اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو لے کے اور ساتھ اس میں ایڈ کر لیں اکنامک انٹرسٹ, ان چیزوں کا ایک ہائیبرڈ انٹرسٹ بنتا ہے جس کی بیس پہ دنیا میں انٹرنیشنل آرڈر ڈرائیو کر رہا ہے مختلف سیناریوز. اس میں دیکھیں تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ, او آئی سی کی کیا سگنیفیکنس ہے. کیا جب کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوا اس وقت او آئی سی نے کچھ ایسی ریزیلینس دکھائی کہ لوگ مجبور ہو جاتے دنیا میں باہر نکلنے کے لیے؟ جس طرح عراق وار کے خلاف لنڈن بھر گیا تھا, اتنا وہاں پر احتجاج ہوا تھا, تو ہم نے کوئی ایک بھی ویسا کام موبلائز کیا نہیں کر سکے. رادر مسلم ورلڈ از ڈیوائیڈڈ مور دین ایور. پہلے سے زیادہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ بالکل فائنانس ڈریون ہیں اور ہم لوگ صرف کنٹرول ڈریون پالیٹکس کر رہے ہیں. سو اس لیے اس لحاظ سے یہ کوئی بہت بڑی پریکٹیکلی یا سگنیفیکنس ہمیں نہیں دکھائے گی آنے والے ٹائمز میں. واٹ از نیڈیڈ از کہ انٹرنیشنل آرڈر کو کس طرح ہلانا ہے آپ نے ان یور اون فیور. دیکھیں, ایک دور میں تو پاکستان کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادہ کھڑا نظر آتا تھا. مثلا جو دہلی میں ہمارے ایمبیسی تھی, ہائی کمشنر تھے, وہ حریت کے لیڈر سے ملتے تھے, وہ کشمیری رہنماؤں کو ملتے تھے, ان کے ساتھ کانفرنس ہوتی تھی, ان کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی, اور ایک براہ راست رابطہ تھا مقبوضہ کشمیر کے لیڈروں کا اور رہنماؤں کا پاکستان کے ساتھ. لیکن وہ رابطہ ٹوٹ گیا. ہم بھارت کے دباؤ میں آ گئے اور ہم نے اپنے دلی کے سفارت خانے کو ان سے رابطہ کرنے, ان سے ملنے اور ان کے اعزاز میں جو ہم افطاری یا اور ظہرانے اور عشائیے کرتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے, ان سے منع کر دیا. ہوا تو یہ گزشتہ دور میں ہی, لیکن اس دور میں بھی وہ پابندی ابھی تک برقرار ہے. اور ہم نے کوئی ڈائریکٹ رابطہ پاکستان نے محبوبہ مفتی اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بظاہر, جسے کہا جاتا ہے کہ آن دی اسکرین رابطہ, ہم نے نہیں شروع کیا. میں بیک چینل ڈپلومیسی کی بات نہیں کر رہا. آپ کہیں گے کہ بیک چینل سے بہت رابطے موجود ہیں, لیکن ایک اوپن رابطہ موجود تھا. حریت کانفرنس کے لیڈر, پھر ایک دور میں تو حریت کے لیڈر پاکستان آنا بھی شروع ہو گئے تھے, اور وہ یہاں آ کر بھی سارے مل کر بھی گئے, اور پھر یو این کے اجلاسز میں بھی وہاں ملتے تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو. تو ایک بڑا اوپن رابطہ تھا کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ, لیکن آہستہ آہستہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور جتنا جتنا ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے اتنی اتنی دنیا بھی پیچھے ہٹتی جائے گی. جتنا جتنا قدم ہم بڑھائیں گے اتنی اتنی دنیا یا دوست ہم پیچھے ہٹتے جائیں اور ہمارے دوست آگے بڑھتے جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم کشمیریوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور ہم دنیا سے مطالبہ کریں کہ وہ کشمیریوں سے بات کرے اور وہ کشمیریوں کی بات کرے, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن او آئی سی کی قرارداد کی حد تک کامران نے کہا ایسی 40 قراردادیں ہیں جس کانفرنس میں نہیں ہوگا وہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی. ہم اپنا ایک جو ہمارا سٹرانگ ہولڈ ہے, جہاں سے ہمارے لیے آواز اٹھتی ہے, اگر ہم وہ کھو دیں گے اور وہاں سے خاموشی ہو جائے گی تو وہ ہماری بڑی ناکامی ہوگی. لہذا کشمیر کے کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس نہیں تھا, وہ ہماری ناکامی ہے. اس قرارداد نے کچھ اشک شوئی کر دی ہے, ہماری عزت سادات اس میں بچ گئی ہے, تو بہت غنیمت ہے. اب جہاں آپ نے یو این کی بات کی ہے, ہم نے پرائم منسٹر کی یو این کی تقریر کو بہت برانڈ کیا ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یو این میں تو ہم نے بھارت کو ووٹ ڈالا. مطلب ہم یو این میں کہاں کھڑے ہیں؟
ہم نے خود ہی بھارت کو ووٹ ڈالا UN کے اندر, کیا ہمیں ڈالنا چاہیے تھا؟ اگر ہمارا اس سے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے, کشمیر ہے, تو ہم ان کو سیکورٹی کونسل کے لیے اور اس کے لیے ووٹ ڈال سکتے تھے. تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور وہ غلطیوں کا ہمیں آج OIC میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. جو سرد رسپانس تھا وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ بھارت نے اپنی پوزیشن کو کیوں ہارڈن کیا, جو ہمارے پاس لیوریج تھی آہستہ آہستہ کیوں کھوتی گئی, اس کے اوپر بھی ہمیں بہت اس کے اوپر کوشچن کرنا چاہیے. کیوں ہماری پوزیشن دن بدن لوز ہوتی جا رہی ہے؟ آج بھارت یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل طلب ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.